جس سے بارش سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے. ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی نبوت کے لیے چھاتیاں گولیوں کے سامنے لگائے. یہ جو منبر پہ ہے یہ قابل منبر ہی نہیں، حق کی دنیا میں بھلا کیسے پذیرائی ہو. ربنا تیری پناہ اب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی. اور اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک شخص اس زمانے میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے، بہت رشوت کھاتے تھے صاحب. اس زمانے میں مسلمانوں کی بڑی قدر تھی. آج تو ہم نوکری میں 1.5% بھی نہیں رہے، اس زمانے میں بہت زیادہ پرسنٹ تھا ہمارا. چنانچہ یہ ہوا کہ بڑی دھڑلے کے ساتھ رشوت لیتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ پکڑے گئے، پرانے اور رشوت کے معاملے سامنے آئے، نوکری سے ان کو برطرف کر دیا گیا اور ان پر مقدمہ دائر کر دیا گیا. نوکری بھی ہاتھ سے گئی اور مقدمہ الگ ان کے سر پہ سوار ہو گیا. بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ان چیزوں سے نجات سمجھ میں نہیں آئی، تو اجمیر شریف پہنچتے ہیں. اور اجمیر جانے کے بعد سرکار غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عہد کر لیا کہ اس وقت تک سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے نہیں اٹھ کر جاؤں گا جب تک نوکری میری پوری نہ مل جائے. اب ادھر جو مقدمے میں ہوتا ہے وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. جد کے بڑے پکی تھے. چنانچہ یہ ہوا کہ صاحب وہ رکے ہوئے ہیں وہاں اجمیر میں، روز حاضری دیتے ہیں، روز گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، حضور میری نوکری بحال کر دیجئے، سارے مقدمات خارج کروا دیجئے. روز گڑ گڑاتے ہیں. 1 مہینہ کامل بارگاہ غریب نواز میں حاضری دیتے رہے، روتے رہے، التجائیں کرتے رہے. جب 1 مہینے کے قریب کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا تو ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے، ایک ہجوم ہے، جم غفیر ہے. سرکار غریب نواز تخت ولایت پر جلوہ گر ہے اور لوگ اپنی التجائیں، اپنی حاجتیں تحریر کر کر کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر کر رہے ہیں. حضرت ہر کسی کی التجا کو پڑھتے ہیں اور حکم صادر فرماتے ہیں. یہ بھی لائن میں لگے ہوئے، ابھی خواب دیکھ رہے ہیں صاحب. اب اس کے بعد یہ ان کا نمبر آیا، انہوں نے بھی اپنی حاجت پیش کی. حضرت میری نوکری چلی گئی ہے، آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، نوکری بحال کر دی جائے. سرکار غریب نواز نے اس تحریر کو پڑھا اور اس کے بعد اپنے قلم سے تحریر فرماتے اسی پر تمہاری نوکری بھی بحال کی گئی اور تمہارے مقدمے بھی خارج کر دیے گئے. تحریر کر دیا، دے دیا. اب یہ جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اجمیر کے، گھر والوں سے کہہ کے آئے تھے کہ اجمیر سے اس وقت تک واپس نہ ہوا جب تک یہ سب معاملات نپٹ نہیں جاتے. تو جب صبح بیدار ہوئے تو کچھ دیر کے بعد ان کے صاحبزادے دوڑتے ہوئے آئے کہ ابا جان خوشخبری ہے، مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں، اور ہوا یہ کہ مقدمہ خارج ہو گیا، آپ کی نوکری بھی بحال کر دی گئی. خواب کا بالکل یقین ہو گیا کہ دیکھو کتنی بڑی بشارت اور میری خوش قسمتی کہ سرکار غریب نواز کی زیارت بھی ہوئی اور زیارت کے ساتھ ساتھ جو خواب رات میں دیکھا تھا اس کی تعبیر صبح ہی جو ہے ظاہر ہو گئی کہ نوکری بھی بحال کر دی گئی ہے اور مقدمات بھی خارج کر دیے گئے. بہت خوش ہوئے. کئی سال پھر نوکری کرتے رہے، یہاں تک کہ ناگپور پھر ان کا تبادلہ ہوتا ہے. ناگپور جب نوکری کے سلسلے میں تبادلے کی بعد حاضر ہوئے تو سب سے پہلے بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوتے ہیں. یہ جو منبر پہ ہے یہ قابل منبر ہی نہیں، حق کی دنیا میں بھلا کیسے پذیرائی ہو. ربنا